امت معتدل لتکونوا شہداء علی الناس، اور گواہ بنایا تمہیں لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا تم پر، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون متبع رہتا ہے رسول کا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پھرتا ہے الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری ہوا، مگر الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ضائع نہیں کرتا تمہارے ایمانوں کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے۔ میرے دوستو، اس آیات مبارکہ کے اندر تین چیزیں بیان فرمائی، ایک تحویل قبلہ، اور ایک اس امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا، تیسرا اس امت پر اللہ نے اپنے حبیب کو گواہ بنایا۔ یہ تین بہت اہم باتیں ہیں یہ تینوں، اور اس امت کو خوش ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے اتنا اعزاز دیا کہ دوسری امتوں پر، بخاری اور مسلم شریف کی بہت بڑی روایات ہے، بہت لمبی حدیث ہے یہ، کہ حشر والے دن ہر نبی کی امتیں منکر ہو جائیں گی، انکار کر دیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے کوئی بات پہنچائی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی کلام لے کر آئے ہیں۔ ساری امتیں منکر ہو جائیں گی، اور پھر اللہ رسولوں سے، نبیوں سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تمہاری امتیں تو کہہ رہی ہیں کہ ہم تک کوئی بات دین کی پہنچی ہی نہیں ہے، تو اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ تو نبی کہیں گے کہ یا اللہ، آپ اپنے آخری الزمان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھئے کہ ہم نے ان تک دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ تو اللہ پاک اس امت کو بلائے گا، اور اس امت سے اللہ پاک پوچھے گا، ہاں بھئی یہ منکر ہو گئے ہیں، یہ سارے انکار کرنے والے ہو گئے کہ ہم تک کسی نبی نے کوئی دین کی بات نہیں پہنچائی، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہے، تو اب تم بتاؤ۔ تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، سورج اگر طلوع ہوا اور ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ سورج کیا ہے، طلوع ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سورج کی کرنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سورج چڑھا ہوا ہے، صحیح طریقے سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے، تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، ہمیں اس چیز میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع نہ ہوا ہو، لیکن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اور جو کتاب آپ نے اپنے حبیب پر اتاری ہے، نہ ہی اس پر ہمیں ذرہ برابر کوئی شک ہو سکتا ہے۔ ہماری آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے کہ شاید سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن یہاں ہمارا دل و دماغ بالکل دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور ہم جو کتاب آپ نے اپنے حبیب پر اتاری ہے، اور اس حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان کے انبیاء نے ان پر بالکل صحیح معنی میں دین پہنچا دیا ہے، تو اب وہ جرا کریں گی، مدعا علیہم جب جرا ہو جائے گی، وہ کہیں گی یہ تو امتیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ امتیں تو موجود نہیں تھی، یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے اس امت سے، یہاں بتاؤ، یہ تو تمہارے اوپر جرا ہو گیا، تم موجود نہیں تھے۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئیں گے اور کہیں گے کہ میرے اللہ، جو کچھ میری امت کہہ رہی ہے بالکل صحیح سچ بیان کر رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ ہر امت کے انبیاء نے ان تک صحیح معنی میں دین پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا
کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے گواہ بنایا، اور پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تمہارا رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تو آپ نے آگے گواہی دی ہے نا، تو گواہ ہو گیا ہمارے اوپر۔ اور ایک اور چیز رہ گئی دوسرے نمبر پر کہ امت وسطا اللہ نے بیان فرمایا کہ معتدل امت بنایا تمہیں، اعتدال والے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ امت ہے جس کے ذمے نبیوں والا کام دیا گیا، جس کے ذمے انبیاء والا کام لگایا گیا کہ قیامت کی صبح تک اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، اب تمہارے یہ ذمہ ہے قیامت کی صبح تک جو میں نے اپنے حبیب پر دین اتارا ہے، اس دین کو تم نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس وجہ سے معتدل ہے کہ یہ امت اسی طریقے سے اللہ کے حبیب والا کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے یہ کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ معتدل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پچھلی امتوں میں اگر چلے جائیں تو ایک نے کیا کہا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کسی نے نبی کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور کسی امت نے جب اللہ نے حکم دیا کہ فلاں قوم سے جا کے جنگ لڑو، تو اس امت نے کیا کہا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم تو نہیں لڑتے اتنی بہادر قوم سے، اللہ جانے آپ جا کے لڑے۔ تو یہ امت معتدل ہے، کہیں پر بھی اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ بندے ہم سے زیادہ ہیں، مشرکین ہم سے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ کسی روایت میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کسی روایت منافقین کی بات نہیں کر رہا، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لڑنے کے لیے گئے تھے وہ ان کے صحابی تھے، ان کی امت تھی، اس امت نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اس امت نے کہا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب کی کسی بھی صحابی نے یہ بات نہیں کی، بلکہ جہاں پر بھی باری آئی انہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنے بیوی بھی قربان کر دی، اپنا مال جان سب کچھ نشاور کر دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عہدہ عطا کیا ہے کہ امتوں وسطا، یہ میرے حبیب کی امت معتدل ہے، وسط ہے۔ تو یہ اتنے جو مرتبے اللہ عطا کر رہے ہیں، تو اللہ نے ساری امتوں میں سے چنا ہے اس امت کو، کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حبیب ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے امت بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا، امت بھی تو ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کو کر سکے، اور اس آخری اس زمان نبی کی امت ہونے کے لائق بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس امت کو سارے امتوں میں سے چنا ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا امتوں وسطا کہ یہ امت معتدل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قبلے کا، کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قبلہ یعنی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، بعض روایات فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، بلکہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے اس طریقے سے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، اس وقت ایک طرف منہ ہو سکتا تھا، یا تو بیت اللہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف۔ تو اس وجہ سے وہاں پر محسوس ایسے ہوا کہ آپ مدینہ میں آنے کے بعد جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ حضرات فرماتے ہیں کیونکہ آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں اکثریت کیا تھی، یہودیوں کی، اور یہودیوں کا قبلہ کون سا تھا، بیت المقدس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خداوندی یہ کہ آپ اللہ کا حکم تھا یہ کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، اور یہ یعنی کہ ایمان لے آئے اس چیز پر کہ یہ نبی کیا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔
تو اس وجہ سے آپ 16-17 مہینے پڑھتے رہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ کیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اب یہ زور کی یا عصر کی، بعض فرماتے ہیں عصر کی نماز تھی کہ جس میں حکم ہوا، بعض فرماتے ہیں زور کی نماز تھی کہ جس میں حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا. تو اب یہ اس وقت بعض لوگ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ میں تھے، ان کو یہ حکم ہوا. اور نماز کے بعد دوسرے دن کوئی صحابی دوسری جگہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے آواز دی کہ اللہ نے ہمارا قبلہ بدلی کر دیا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی گھوم کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. تو یہاں پر اللہ نے ایک بات فرمائی کہ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ اللہ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اپنے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور ممن ينقلب على عقبيه، کون جو اپنے الٹے پاؤں پھر جائے. پاؤں الٹے یعنی کہ ہٹ جائے پیچھے. تو اس پر جو ہے نا اللہ نے واضح کرنا تھا. تو جو منافقین تھے، یہودی تھے، ان سارے کی تحقیق یہاں پر ہو گئی جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. اور ایک اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتے. جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حکم ہوا نماز پڑھنے کا، تو کچھ صحابہ کے دلوں کے اندر آیا کہ جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا دنیا سے ویسے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. تو اب پتہ نہیں ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے، ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو اس پر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتے. اس وقت اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تھا. اس وجہ سے آپ بیت اللہ کی طرف ہے تو اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ بہت